اللہ کے ولی روشن ضمیر ہوتے ہیں، کیا ہو رہا ہے کیا ہونے والا ہے انہیں سب معلوم ہوتا ہے، مگر احترام شریعت اور اسرار خدا بندی کی پردہ داری کے باعث وہ ان باتوں کو عوام میں نہیں بیان کرتے، کیونکہ اگر انسان کو پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا برا ہونے والا ہے تو اس سے بچنے کے لیے وہ کوئی غلط طریقے کا شکار بھی ہو سکتا ہے، اور اگر اسے پتہ چل جائے کہ اس کے ساتھ کیا اچھا ہونے والا ہے تو بھی اس کے گمراہ ہونے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں انسان ان راز و نیاز کی باتیں بتانے والے کو خدا نہ سمجھ بیٹھے، اسی لیے اللہ کے ولی عوام میں ایسی باتوں کو بیان نہیں کرتے تاکہ لوگ ثابت قدم رہیں، اور جو مریدین ان کے بڑے خاص مخلص اور ثابت قدم ہوتے ہیں انہیں کبھی کبھی یہ اللہ کے ولی ان باتوں سے آگاہ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی اولیاء اللہ میں ایک نام آتا ہے حضور سلطان الاولیاء مخدوم الاسقیاء الحاظ حضرت خواجہ صوفی مخدوم محمد حسن شاہ جہانگیری المعروف خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا، جن کا آستانہ عالیہ مرشد نگر بھینسوڑی شریف تحصیل ملک ضلع رامپور اتر پردیش میں ہے۔ حضور خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کی سبان حیات اور آپ کی کراماتوں پر ہمارے چینل پر اور بھی ویڈیوز اپلوڈ ہیں۔ سرکار کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ان ویڈیوز کو ضرور دیکھیں، ان کا لنک ڈسکرپشن میں ہے۔ تو حضور خواجہ حسن سرکار رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ واقعہ کیا ہے ہم اس ویڈیو میں جاننے والے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس واقعہ میں ہم مریدین کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت بھی ہے، اس لیے ویڈیو کو مکمل ضرور دیکھیں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں شاہ عالم مقصودی اور آپ حضرات دیکھ رہے ہیں ہسنی نیٹ ورک۔ اگر آپ حضرات چینل پر نئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ اپنے چینل ہسنی نیٹ ورک کو سبسکرائب کر لیجئے، اور اس کے علاوہ ہمارے واٹس ایپ چینل کو بھی جوائن کر لیجئے، اس کا لنک بھی ڈسکرپشن میں ہے۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا ویڈیو۔ ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ مرشد نگر بھینسوڑی شریف میں سلطان العاشقین حضرت خواجہ عنایت حسن شاہ رضی اللہ تعالی عنہ کے عرس پاک کے اختتام پر لوگ رخصت ہو چکے تھے۔ تقریباً 15-20 مخصوص متعلقین خواجہ حسن سرکار کی خدمت اقدس میں حاضر تھے۔ دوپہر کا وقت تھا۔ یہ موجودہ پیر بھائی ایک دوسرے کی مزاج پرسی، گھریلو حالات، اہل و عیال کی خیر و عافیت، بچوں کی تعداد وغیرہ کے موضوع پر بات کر رہے تھے۔ اس وقت خواجہ حسن سرکار اپنے دولت قدے میں اندر تشریف فرما تھے۔ جس جگہ یہ مرید بیٹھ کر گفتگو کر رہے تھے وہاں سے آپ کی آرام گاہ کا فاصلہ اتنا تھا کہ اندر کی آواز باہر اور باہر کی آواز اندر نہیں پہنچتی تھی، اور پھر یہ لوگ ادب کی وجہ سے اتنے دھیرے گفتگو کر رہے تھے کہ اندر آواز پہنچنا ناممکن ہے۔ خیر، مریدین کی گفتگو کا یہ سلسلہ کافی دیر تک چلا۔ اسی رات کو قریب 2 بجے خواجہ حسن سرکار اپنے دولت قدے سے باہر مردانہ بیٹھک میں تشریف لائے، اور جناب صوفی خادم شاہ صاحب جو موجہ ٹسوا تحصیل فرید پور ضلع بریلی کے رہنے والے تھے انہیں سوتے سے اٹھایا اور فرمایا کہ بیٹا ذرا ہماری پیٹھ دبا دو۔ تھوڑی دیر کے بعد فرمایا کہ تم لوگ آج دوپہر میں آپس میں کیا بات کر رہے تھے؟ اس پر خادم صاحب نے عرض کیا کہ حضور آپ پر سب روشن ہے، ہم لوگ ایک دوسرے کی خیریت، گھریلو حالات اور بچوں کی تعداد کا تذکرہ کر رہے تھے۔ اس پر خواجہ حسن سرکار نے فرمایا کہ تم نے کیا کہا؟ تو جناب خادم صاحب عرض کرنے لگے کہ میں نے کہا کہ میرے 6 بیٹے ہیں۔ تو اس پر خواجہ حسن سرکار نے ارشاد فرمایا کہ بیٹا اگلے سال جیٹھ کے مہینے میں تمہارے 5 لڑکے کھاتے پیتے چلتے پھرتے 15 دن میں مر جائیں گے۔ اس بات کو خادم صاحب نے سنا اور اس بات کو راز رکھا، کسی پیر بھائی، عزیز و اقارب، حتیٰ کہ اپنی بیوی تک کو یہ بات نہیں بتائی، لیکن اکثر یہ خیالات ان کے دل میں گزرتے تھے، مگر خادم صاحب بجائے پریشان ہونے کے اپنے آپ کو ثابت قدم رہنے کی دعا کیا کرتے تھے۔ آخرکار جیٹھ کا مہینہ آ ہی گیا۔ خادم صاحب فرماتے ہیں کہ شام کے وقت میرا بڑا بیٹا عزیز احمد اچھا بھلا میرے ساتھ کھیت سے آیا، گھر پر آ کر کھانا بھی ایک ساتھ کھایا۔ کھانا کھا کر میں عشاء کی نماز پڑھنے مسجد آ گیا۔ آخری نفل کے لیے نیت باندھ ہی رہا تھا کہ مسجد کے دروازے سے کسی کی آواز آئی کہ خادم صاحب آپ کے بڑے لڑکے کی حالت خراب ہے۔ تو میں نے نفل نماز ادا کی اور گھر آیا اور فوراً ہی حکیم صاحب کو لینے گیا۔ حکیم صاحب کو لے کر مکان پر پہنچا، تب تک لڑکے کا انتقال ہو چکا تھا۔ بالکل اسی طرح تیسرے دن دوسرا لڑکا صغیر احمد اچھا خاصا اچانک بیمار ہوا اور علاج کے لیے پہنچنے سے پہلے ہی انتقال کر گیا، اور پھر چوتھے دن تیسرا لڑکا بھی اسی طرح انتقال کر گیا، اور پھر اس کے 3 دن بعد چوتھا لڑکا جس کا نام واجد تھا
अल्लाह को प्यारा हो गया। 4 लड़कों के इंतकाल के बाद हम फरीदपुर आ गए। उस वक्त ख्वाजा हसन सरकार उर्से फखरुल आरिफीन के सिलसिले में फरीदपुर तशरीफ लाए हुए थे। जब हम फरीदपुर में थे तो 2 दिन के बाद 5वें लड़के अब्दुल मजीद के इंतकाल की खबर आ गई। तो ख्वाजा हसन सरकार ने हमें बुलाकर पूछा, रुकोगे या जाओगे? इस पर हमने अर्ज किया कि हुजूर हम जाएंगे तब भी और रुकेंगे तब भी, उसे तो दफन ही किया जाएगा। ये सुनकर ख्वाजा हसन सरकार ने खामोशी इख्तियार कर ली और हम सरकार की खिदमत में रुक गए। लेकिन इसके बाद फिर कभी ख्वाजा हसन सरकार ने इस बारे में कोई बात नहीं की। लेकिन उनकी खिदमत में रहने से इतने बड़े हादसे का असर हमारे दिल से खत्म हो गया। अजीजाने गिरामी, ख्वाजा हसन सरकार एक रोशन ज़मीर वली अल्लाह है, इसमें तो कोई शक नहीं। ये वाकया सुनकर आपको यकीन भी हो गया होगा। लेकिन वाकया में ख्वाजा हसन सरकार की करामत के साथ साथ मुरीदीन के लिए एक बहुत बड़ी नसीहत पोशीदा है। वो ये है कि आज के इस वक्त में मुरीद को थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो वो अपने पीरो मुर्शिद को बहुत परेशान करते हैं कि हाय मेरे साथ ये हो गया, मेरे साथ वो हो गया, आप ठीक करो, तरह तरह की बातें करते हैं। और अगर किसी के साथ कुछ बहुत ज्यादा बुरा हो जाए तो उसके दिल में अपने मुर्शिद के लिए बदअकीदगी आ जाती है कि मैं इनका मुरीद था और मेरा बेटा खत्म हो गया, मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे साथ वैसा हो गया, तरह तरह की बातें होती हैं। तो अजीजाने गिरामी, एक वो भी मुरीद थे ख्वाजा हसन सरकार के कि 5 बच्चों के इंतकाल की पेशनगोई अपने पीर से सुनी, लेकिन फिर भी साबित कदम रहे। उनके सामने उनके 5 लड़कों का 15 दिन के अंदर अंदर इंतकाल हो गया, मगर उनकी अकीदत में जर्रा बराबर भी कमी नहीं आई। वो एक शेर है ना अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का कि तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, तेरी महफिल भी गई, चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए। वो आशिक थे जिन्हें सच में आशिक कहा जा सकता है। हम लोगों में वो बात नहीं। अजीजों, कहना सिर्फ ये चाहता हूँ कि अल्लाह के वलियों का काम है दुआ करना, उस दुआ को कबूल करना अल्लाह का काम है और अल्लाह अपने वलियों की दुआ को कबूल भी करता है। लेकिन हमारे हक में क्या बेहतर है और क्या बुरा, ये अल्लाह से बेहतर कोई नहीं जानता। इसलिए अगर हमारे साथ कुछ बुरा हो रहा है और कोई परेशानी आ रही है, कोई दुआ कबूल नहीं हो रही है, तो इसमें जरूर कोई बेहतरी है। अल्लाह रब्बुल इज्जत 70 माओं से ज्यादा अपने बंदों से प्यार करता है। बस हमें अपने मुर्शिद के दामन को मजबूती से थाम कर इबादत के जरिए, खिदमत पीर और खिदमत खल्क के जरिए अल्लाह को राजी करने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। हो अगर आज भी इब्राहिम सा ईमा पैदा, हो अगर आज भी इब्राहिम सा ईमा पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा, तो आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्तां पैदा। दोस्तों, उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मजीद ऐसी वीडियो देखने के लिए अपने चैनल हसनी नेटवर्क को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाअल्लाह मुलाकात होगी किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।